السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا اور سچا واقعہ شیئر کروں گی۔ میں اپنے چینل میں سارے واقعہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ شخص ایک عبادت گزار انسان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عبادت گزار شخص نے بہت غصے سے کہا، ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا اور اس شخص نے اس عبادت گزار شخص کا بھی قتل کر دیا، اور وہ شخص پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اسے یہ خیال آیا، کیوں نہ میں اللہ سے توبہ کر لوں، اور یہ سب سوچ کر وہ ایک عالم شخص کے پاس گیا اور اس شخص نے عالم سے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم شخص نے اس شخص کو جواب دیا، کیوں نہیں بیٹا، ضرور تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثال دی ہے کہ چاہے تم کتنے بھی گناہ کر لو، چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک جا کر لگا دو، یا پھر سمندر کے جھاگ کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آؤ، اور پھر اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ میرے پاس آؤ اور کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر اس عالم شخص نے اس گناہ گار شخص سے کہا، بیٹا تم یہ بستی چھوڑ دو، یہ بہت خراب بستی ہے، یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، تم دوسری بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں اگر تم رہو گے تو تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی، ان کی صحبت میں تم اچھے کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں ہدایت مل جائے گی اور تم اچھے کام کرنے لگو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ وہ شخص یہ ساری باتیں سن کر راضی ہو گیا کہ میں توبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر وہ گناہ گار شخص وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کر دوسری بستی جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی بستی سے جانے کے لیے نکلا، تھوڑی دیر بعد ہی اسے موت آ گئی۔ جب اس شخص کو موت آئی تو اسے ایک جھٹکا لگا، تو اس نے چھلانگ لگائی۔ اس نے چھلانگ ایسے لگائی کہ اس کا پورا جسم آگے کی طرف پھیل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی آگے کی طرف پھیل گئے۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھا اور آدھا حصہ برے لوگوں کی بستی کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور اس شخص کا فیصلہ کریں۔ زمین پر 2 فرشتے گئے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ جہنم والے فرشتے نے کہا، یہ مجرم ہے، اسے ہتکڑی لگاؤ، اس کی توبہ ادھوری ہے اور اس کی توبہ پکی نہیں ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کے شہر نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور جنت والے فرشتے نے کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے صحرا پہناؤ۔ اور جنت کے فرشتے نے یہ کہا کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، اگر توبہ کا ارادہ کر لو تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر دونوں فرشتے ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تیسرے فرشتوں کو بھیجا اور کہا، جاؤ فیصلہ کرو اور زمین کا فاصلہ ناپو، اگر وہ شخص نیک لوگوں کی زمین کے پاس ہے تو اسے جنت میں ڈال دو، اور اگر وہ شخص برے لوگوں کی زمین کے پاس ہے تو اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر زمین پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور دوسری طرف کی زمین سے کہا، تو پھیل جا، اور پھر زمین نے اللہ کا حکم قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اب وہ شخص نیک لوگوں کی زمین کے قریب آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے۔
ہم اتنی خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں اور اسے معاف فرما دوں۔ اس کے باوجود بھی ہم غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں اور پھر برائیوں کے دلدل میں دھنستے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حق کے راستے پر چلائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔